اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے چند اشعار. جب کربلا میں خیمے لگے تو مولا نے کہا، مولا حسین نے مولا عباس سے کہا، اے عباس جاؤ انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں. مولا عباس نے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں. تو مولا عباس نے جا کے اشکیا سے کہا کہ تم تو بتا نہیں سکتے تم کون ہو، تو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ ہم کون ہیں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سورما غازی و جرار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. میں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. میں شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. پھر شمر نے کہا، عباس 9 لاکھ کا لشکر ہمارے پاس ہے، تو کس بات پہ اتنا نازا ہے، کیسے ہمیں مارے گا؟ تو مولا عباس نے کہا، شمر بزدل سپاہ، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی ہے فی الفور منگا اور منگا. اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج منگا اور منگا. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج منگا اور منگا. اشل مولا کے گھوڑے کا نام تھا. اشل زیر وہ ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر تو میرا راہوار کچل ڈالے گا. اور مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. ان لوگوں سے ملنے کبھی ہم بھی نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. کیا ہوگا دعوت کا ثبوت اس سے زیادہ؟ اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور مفتی سے کبھی نقصہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور ہوتا ہے مرض اور دیتا ہے دوا. اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر. سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے. یوں ہی تو سوالی نہیں ہوتے نہ فرشتے. جنت کی غذا اور ہے فضا کی غذا. اور نعرہ حیدری. جنت کی غذا اور ہے فضا کی غذا. اور میں کہہ رہا ہوں چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا. چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا. جنت کا صلہ اور ہے زہرا کا صلہ. پر محمد والے محمد صلوات. دنیا علی سوچنے چلیے.
پہلے علی کے نوکروں کو تو سمجھیں. سید ایک واقعہ جناب سلمان اور ابو ذر کا. ابو ذر اور سلمان میں ایک ہی کلاس کا فرق ہے. بسم اللہ سلمان 10ویں درجے پہ ہیں, ابو ذر 9ویں درجے پہ. تو ابو ذر کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ سلمان میں ایسا کیا ہے جو ایک درجہ سلمان کو زیادہ. تو ابو ذر چلے سلمان کی طرف. سلمان جنگل میں بیٹھے ہوئے. تو اب جیسے ہی ابو ذر سلمان کی طرف آئے نا تو دیکھا کہ سلمان انگلی کا اشارہ کر کے ایسے ایسے کر رہے ہیں. بسم اللہ تو ابو ذر نے کہا سلمان کیا کر رہا ہے؟ کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہوں. تو میں تجربہ کر رہا تھا کہ وہ نکالتا کیسے ہے. میں تجربہ کر رہا تھا وہ نکالتا کیسے ہے. تو سلمان نے ابو ذر نے کہا اے سلمان وہ تو اللہ نکالتا ہے, تو کیسے نکالے گا دن اور رات. تو سلمان نے ابو ذر کے سامنے انگلی کا اشارہ کیا. دن سے رات ہوا, رات سے دن ہوئی. بسم اللہ کچھ لوگوں نے سلمان کی دعوت رکھی. سلمان دعوت پہ گئے تو کچھ لوگوں نے کھانا کھایا اور جلدی وہاں سے نکلنے لگے. اب جو جلدی اٹھ کے جا رہے تھے وہ فوراً ہی واپس آئے. تو سلمان نے کہا کیا ہوا, واپس کیوں آ گئے؟ کہا سلمان باہر شیر بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ سلمان باہر شیر بیٹھا ہوا ہے. سلمان نے کہا تو کیا ہوا شیر بیٹھا ہوا ہے. اب سلمان اٹھ کے گئے, شیر کا کان پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے اور شیر کو کہا اب یہاں پہ نہیں آنا. تو لوگوں نے فوراً سلمان کو کیا کہا کہ ان ہاشمیوں نے تجھے بھی جادو سکھا دیا. ان ہاشمیوں نے تجھے بھی جادو سکھا دیا. تو سلمان نے کہا بکواس نہ کر, تو جو سمجھ رہا ہے ایسا کچھ نہیں. میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کیسے. تو سلمان نے کہا میرے مرشد علی نے کہا کہ تو صرف اللہ سے ڈرنا شروع ہو جا, اللہ کی ہر مخلوق تجھ سے خود ڈرنا شروع ہو جائے. صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لے, دنیا کی اللہ کی ہر مخلوق تجھ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. تو اب یہ ہیں علی کے نوکر. تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن دنیا کی 3 چیزیں ہیں, اگر انسان کے پیچھے لگ جائے نا تو وہ برباد ہو جاتا ہے. ایک پیسہ, ایک تاج اور حکومت, طاقت. اور یہ تینوں ہی چیزیں علی کے خلاف لگی. پیسہ بھی علی کے لیے خرچ کیا گیا کہ پیسے سے علی کو کمتر کیا جا سکے. اور خلافت میں علی کو منبر پہ بٹھا کے لوگوں کو علی کے خلاف باتیں کی. اور تاج کے ذریعے بھی علی کو آزمایا گیا. تاج ویسے تو ولایت کا تاج علی کے سر پہ ہی ہے, لیکن دنیاوی طور پر لوگ سمجھتے تھے کہ علی کے پاس غربت ہے, علی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے علی کو تاج سے بھی آزمایا گیا, حکومت سے. تو یہ تینوں ہی چیزیں علی کے پیچھے رکھی. میں دعوت فکر دے رہا ہوں مسلمانوں کو کہ حیات علی آگے پڑھیں, حیات علی آگے پڑھیں. وہ منبر جہاز پہ علی پہ بیٹھ کے تبرہ ہوتا تھا, وہ منبر سمیت وہ مولوی, وہ ملا, وہ مفتی جہنم حاصل ہوگا منبر سمیت. کیونکہ وہ ممبر ہی نہیں جہاں پہ علی کی برائی ہو, وہ ممبر ہی نہیں جہاں پہ علی کے خلاف بولا جائے. تو وہ ممبر حاصل جہنم ہوگا. اور علی جب سے اور اب تک ویسا ہی بلند ہے. اور علی کے بلند ہونے کا وجہ یہ بھی ہے, علی بلند اس وجہ سے بھی ہے کہ علی کو کسی نے بلند نہیں کیا. علی جب سے بلند ہے جب سے علی کے قدم دوش رسالت پہ آئے. قدم دوش رسالت پہ آئے. اب دنیا کوئی لا کے دکھائے ایسا کہ جو اتنا بلند ہو ہی نہیں سکتا. دنیا سے بلند ہے عرش سے بلند ہے مصطفیٰ کی جوتی, مصطفیٰ کی جوتی سے بلند ہے مصطفیٰ کے پیر, مصطفیٰ کے پیر سے بلند ہے مصطفیٰ کا بدن, اور مصطفیٰ کے بدن میں جو سب سے زیادہ بلند ہے وہ ہے دوش. اور اسی دوش پہ جو کھڑا ہو جائے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. نعرے حیدری, اسے حیدر کرار کہتے ہیں. تو
علی ہمیشہ دنیا اسی گھرانے سے ٹکرائی ہے کہ جہاں پہ کبھی امام حسن بیٹھا کرتے ہیں، کبھی امام حسین بیٹھا کرتے ہیں. تو مولویوں نے کہا، مفسروں نے اور راوی میں لکھا ہے کہ رسول نے مولا کو اس وجہ سے، مولا علی کو اپنے پاس اس وجہ سے بلایا تھا بت توڑنے کے لیے کہ رسول کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا علی میرے دوش پہ چڑھ جائے اور بت توڑ دیں. اب یہ وہی رسول نہیں ہے جو انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. یہ وہی رسول ہے جو انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. تو وہ 20 فٹ کی بلندی سے بت نہیں توڑ سکتا تھا، وہ 20 فٹ کی بلندی سے بت نہیں توڑ سکتا تھا. علی کو بلند کر کے بتایا اس وجہ سے کہ یہ دوش رسالت، کیونکہ میرا نبی کوئی ایسا عمل کرتا ہی نہیں جب تک خدا نہ کروائے. جب تک خدا اس سے کوئی عمل نہ کروائے میرا نبی اپنی زبان کو بھی جنبش نہیں دیتا. تو علی کو جو دوش نبی پر رسول نے اٹھایا وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے اٹھایا. اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے اٹھایا. تو آج تک علی اسی وجہ سے بلند ہے. اور دنیا کسی کو بھی اپنی مرضی کا کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتی ہے، لیکن ملک خدا کی ولایت، ملک خدا کی حکومت تو معصومین کے پاس ہے، معصومین کے پاس ہے. تو دنیا خلیفہ بنائے، کچھ بھی بنائے، لیکن خدا نے جو ملک دیا، اب خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ملک دیا اور میں ہی عزت دینے والا ہوں، میں ہی ذلت دینے والا ہوں. اور میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں عزت بھی دی اور ذلت بھی دی. اب اللہ کے ہاتھ تو ہے نہیں، تو اس نے کون سے ہاتھوں سے عزت بھی دی اور ذلت بھی دی؟ تو دنیا یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ کون سے وہ ہاتھ ہیں. تو ہم حیدر کرار یہی تو اپنی مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ آؤ حسین کے در پہ، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں جو عزت بھی دیتے ہیں اور ذلت بھی دیتے ہیں. عزت اس طریقے سے دیتے ہیں کہ حسین کی عزاداری میں آؤ، حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ بلند کر دیں گے، حسین سے دور جاؤ گے تو یہ ذلت بخش دیں گے. محمد والے تو حسین کی مجلس میں آپ کو عزت بھی ملتی ہے اور آپ کو بلندی بھی ملتی ہے. یہ مجلس حسین کوئی عام ذکر نہیں. پرانا سال اس مجلس کے لیے فرشتے، انبیاء اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ میں نے عالموں سے بھی سنا ہے اور بابا بھی یہاں بیٹھے ہیں میرے، یہ 40 سال سے ماشاءاللہ سے نوکری دے رہے ہیں. تو ہم نے یہی سنا اپنے بزرگوں سے، اپنے عالموں سے کہ مجلس حسین میں آنے کے لیے فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ آئے تو ہمارا نمبر آئے، وہ آئے تو ہمارا نمبر آئے. لیکن ہمارے پہ اس کریم اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہم جتنے شکر ادا کریں کم ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسی ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی کہ جن کی محبت سے انبیاؤں کو نبوت ملی، انبیاؤں کو نبوت ملی. ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم، ہم نے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے کچھ امتحان لیے، چند کلمات کے ذریعے ہم نے ابراہیم کے امتحان لیے. اب وہ امتحان کون سے تھے اور وہ کلمات کون سے تھے؟ اور ہم نے جب ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امام بنایا. جب ابراہیم ان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امام بنایا. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، پروردگار جب ابراہیم کو تو نے آگ میں ڈالا، جب تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا. جب ابراہیم کو تو نے آگ میں ڈالا، جب تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا. جب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، جب تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا. تو کیا ہے ان کلمات میں جس کی وجہ سے ابراہیم کو امامت ملی؟ تو جبرائیل سے پوچھا، راوی کتاب میں لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جبرائیل جب آدم
बैठे हुए रो रहे थे ना, तो जिब्राइल आए आदम के पास, कहा है आदम क्यों रोते हो? कहा मेरे से ये खता हो गई और मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ, जल्द अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। तो जिब्राइल ने कहा ए आदम परेशान क्यों होता है, चंद कलेमात में तुम्हें बताता हूँ, उनको ले, अल्लाह तुझसे जल्द राजी हो जाएगा। मैं चंद कलेमात तुझे बताता हूँ, तू उनको दोहरा, अल्लाह तुझसे जल्द राजी हो जाएगा। कहा ए जिब्राइल जल्दी बताओ वो कलेमात कौन से हैं? तो जिब्राइल ने फौरन कहा, कहो मोहम्मद, कहो फातिमा, कहो अली, कहो हसन, कहो हुसैन। अब जैसे ही आदम ने ये कलेमात अल्लाह के आगे लिए तो आदम की तौबा कबूल हो गई, और यही कलेमात इब्राहिम के सामने अल्लाह ने रखे कि इब्राहिम इनको पहचान, अगर तू इनको पहचान गया तो हम तुझे इमाम बनाएंगे, हम तुझे इमाम बनाएंगे। तो हम इस वजह से अली को अंबिया से अफजल मानते हैं कि एक तो ये दलील, क्योंकि अली के पास वो ओहदा इमामत है जिसके इब्राहिम ने इतने इम्तिहान दिए, उसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम बनाया। पहले अल्लाह ने इब्राहिम को अपना बंदा बनाया, जब इब्राहिम अब्दियत में कामिल हो गए तो फिर उन्हें नबी बनाया, जब वो नबूवत में कामिल हो गए फिर उन्हें रसूल बनाया, जब वो रिसालत में कामयाब हो गए तो फिर उन्होंने अपना खलील बनाया, जब वो खुल्लत में कामयाब हो गए तब अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया। और अली के पास वो ओहदा इमामत है जो, और खाली अली ही नहीं, अली की नस्ल में जो भी इमाम है, वो जो भी इमाम है वो बाद नबी अफजल है तमाम नबियों से और अंबिया से। इसी दलील पे तो हम शिया ने हैदर कर्रार इसी वजह से अली को सबसे अफजल मानते हैं, और अपनी मजलिसों में अली का जिक्र भी इसी वजह से करते हैं कि अली का जिक्र करने के लिए हमें किसी ने, आम इंसान ने नहीं, हमें रसूल ने बताया कि अली का जिक्र करो, अली का जिक्र करना इबादत। देखिए जिक्र इबादत, बहुत सी इबादतें हैं, नमाज पढ़ना भी इबादत है, लेकिन एक वक्त है नमाज का। अब आप फजर की नमाज जोहर में नहीं पढ़ सकते, जोहर की नमाज फजर में नहीं पढ़ सकते, तो रोजा भी ऐसे ही है, रोजे का एक टाइम है, अब उस टाइम के बाद आप रोजा नहीं रख सकते, उससे पहले आप रोजा खोल नहीं सकते। लेकिन एक वाहिद इबादत है जो अली इब्न अबी तालिब का जिक्र है कि आप चलते फिरते कहीं भी अली का जिक्र कर सकते हैं। वाह 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 वाह। चलते फिरते भले बाजार में हो, कहीं भी हो, दो मोमिन भी अगर आपस में अली का जिक्र करें तो वो इबादत है। और मजलिस, ये जो हम मजलिस बर्पा कर रहे हैं, मजलिस ये नहीं कि 50 आदमी हैं या 1000 आदमी हैं तो मजलिस हो, मजलिस 2 आदमी भी अगर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं बैठकर तो वो मजलिस है। तो जब ही रसूल ने कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से, तो आप अली का जिक्र करने के लिए कोई मजलिस का या किसी जश्न का या किसी महफिल का इंतजार ना करो कि कोई जश्न होगा तो अली का जिक्र होगा, कोई महफिल होगी तो अली का जिक्र होगा, या कोई मजलिस होगी तो अली का जिक्र होगा। अली का जिक्र आप लेटते बैठते उठते सोते जागते जब चाहे कर सकते हैं। और सोते हुए अब अली का जिक्र कैसे हो सकता है? इंसान वजू करे और दिल में अली अली करता हुआ सो जाए। अब जब तक वो सो रहा है वो जिक्र अली अली कर रहा है, और जब तक वो जिक्र अली अली कर रहा है तो फरिश्ते उसकी नेकी लिखते जा रहे हैं और गुनाह मिटाते जा रहे हैं। जिक्र अली की बरकत से उसके गुनाह मिटते जा रहे हैं और नेकियां उसकी लिखे जा रही हैं। तो अली के जिक्र से हमें बहुत कुछ मिलता है। यही अली का जिक्र है जो हमें पुले सिरात से गुजारेगा। अब जो आप ये वादा कर रहे हैं ना, ये वादा आज आप यहाँ कर रहे हैं, जब आप महशर में होंगे ना
اور پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے، تو میرا عقیدہ ہے، اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کو دیکھ کے فرشتے بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے کہ واہ واہ، یہ علی کا غلام، یہ علی کا محبت رکھنے والا، اس نے علی کی محبت اپنے دل میں رکھی، اور یہ علی کے ذکر پہ واہ واہ کرتا تھا، کوئی ایسے ویسے کی ذکر پہ واہ واہ نہیں ہو رہی، علی ابن ابی طالب کے ذکر پہ واہ واہ ہو رہی ہے۔ اور نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن کی ہر آیت ہے تو ہمارے ائموں کے لیے، معصومین کے لیے، اماموں کے لیے، لیکن قرآن ہمارے لیے بھی تو ہے نا، دنیا رہتی دنیا تک کے لیے، تو قرآن ہمیں بھی کچھ سکھا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ہمارا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کر کے حسین نے تو دکھایا، اور حسین کا ذکر کر کے اللہ نے بھی دکھایا، لیکن اب ہم اس آیت کو کیسے لیں، ہم اس آیت پہ کیسے عمل کریں؟ تو اسی وجہ سے کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو آج ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو خدا ہمارا بھی ذکر کہیں نہ کہیں کرواتا ہے۔ اب وہ بے شک سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو، آتا ہمارا ذکر ضرور ہے کہ شیعان حیدر کرار نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، شیعان حیدر کرار نے اتنی نظریں دے دی، شیعان حیدر کرار نے اتنا لنگر دیا، تو خدا کہیں نہ کہیں ہمارا ذکر کروا رہا ہے۔ ایک شعر، پھر اس کے بعد نمبر بابا کے حوالے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا، کس کی جرات رکھے جو دوش نبوت پہ قدم، کس کی جرات جو رکھے دوش نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ اور تیرے شوہر کے سوا، پر محمد والے محمد صلوات۔